بیچ والا سناؤں گا بعد میں. اے داود، اے داود، لو یعلمون المدبرون عنی. داود علیہ السلام، اگر ان میرے نافرمانوں کو پتہ چل جائے نا میں ان سے کتنا پیار کرتا ہوں، ان کے کلیجے پھٹ جائیں. اگر ان نافرمانوں کو پتہ چل جائے کہ میں ان سے کتنا پیار کرتا ہوں، ان کے کلیجے پھٹ جائیں. داؤد جب نافرمانوں سے اتنا پیار کرتا ہوں تو فرما برداروں سے کتنا کرتا ہوں. آگے بات کیا کی ہے کہ ساری دنیا نے تمہیں جہنمی بنا دیا ہے، تسی پکے دوست کے تھوڑی بخشش کوئی نہیں، لیکن میں تمہارا رب جس کی تم نے زندگی میں ایک دفعہ بھی نہیں مانی، میں تمہیں خوشخبری دے رہا ہوں. لا تقنطوا من رحمت اللہ، میری رحمت سے نا امید نہ ہونا، میرے در پہ آ جانا. ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انہ هو الغفور الرحیم. تم میرے در پہ آ جانا، تمہارا آنسو نکلے نہ نکلے، ایک ہائے مجھے کہہ کے کہہ دینا، ہائے اللہ مجھے معاف کر دو. تو کیسے معاف کروں گا تمہیں کہ تمہارے جسم پر مچھر کے پر کے برابر بھی گناہ کا نشان نہیں چھوڑوں گا. اور کتنے گناہ لے کر آؤ میرے پاس جو ہم کر ہی نہیں سکتے. میرا رب کہتا ہے لو بلغت ذنوبک عنان السماء، کہ یہ ہے گلاسگو کا فرش، یہاں سے گناہوں کو اٹھا اور پوری زمین کو بھر دے، 24,000 کلومیٹر زمین کو بھر دے گناہوں سے. پھر زمین میں جگہ نہیں رہی تو اب گناہ کے اوپر گناہ ڈال. پھر اس جیسے بوری کے اوپر بوری ڈالی جاتی ہے جب ٹرالا بھر جاتا ہے، گناہ کے اوپر گناہ ڈال، پھر گناہ کے اوپر گناہ ڈال. پھر یہ تہ یوں 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 بڑھاتے بڑھاتے میرے آسمان کی چھت کو لگاتے. ارے تم کیا سمجھو بھئی آسمان یہ نیلا ہے؟ یہ نیلا تو سورج کا رنگ ہے. آسمان کو تک تو کوئی سائنس پہنچ چکی ہے، نہ کوئی علم پہنچ سکتا ہے، نہ کوئی انسان، وہ اتنی اونچائی پر ہے. اور میرا رب کہہ رہا ہے کوئی عورت کوئی مرد اتنے گناہ کرے، یہ اعلیٰ کا بتا کہ زمین سے اٹھا کر آسمان کی چھت کو لگائے. ساری دنیا کے مفتی مہریں لگا کے فتویٰ دیں گے جہنمی ہے، بخشش کوئی نہیں، برباد ہو گیا، اس کے ساتھ کھانا پینا بھی بند کر دو، بائیکاٹ کر دو. اور اللہ کہتا ہے میرا بندہ صرف ایک باری آکھیں یا اللہ معاف کر، میں سارے ہی معاف کر دوں. 100 باری نہیں، 100 دی تسبیح نہیں. ہم سے جو ناراض ہو جاتے ہیں کتنی منتیں کرواتے ہیں راضی ہونے کے لیے. ایک دفعہ معافی مانگنے پر کبھی کسی نے معاف کیا؟ نہ ماں معاف کرتی ہے، نہ باپ، نہ بیوی، نہ خامند، نہ بھائی، نہ دوست. اور باتیں بھی چھوٹی چھوٹی ہوتی ہیں. اور میرا اللہ کہہ رہا ہے کہ یہاں سے لے کر آسمان کی چھت تک تیرے گناہ ہوں اور تو صرف آدھی زبان سے کہہ دے یا اللہ معاف کر دے، کہ میں سارے معاف کر دوں. چلتا تھا جب امیر المومنین بنے تو بچے کہنے لگے ماں سے، بچے بچیاں 12 تھے، ماں سے کہنے لگے کہ عید کا موقع آ رہا ہے، ابا سے کہو ہمیں نئے کپڑے تو لے کر دیں. ان کی ماں کا نام ہے فاطمہ، بچوں کی ماں کا نام
فاطمہ بنت عبد الملک، یہ دنیاوی سٹیٹس میں سب سے بڑی خاتون گزری ہے، آج تک اس کے لیول کی کوئی عورت نہیں آئی۔ دادا بادشاہ، باپ بادشاہ، 4 بھائی بادشاہ، 6 خامن بادشاہ، 7 نسبتوں سے یہ عورت شہزادی رہی ہے۔ حضرت عمر گھر آئے، بیگم نے کہا بچے کپڑے مانگ رہے ہیں۔ حضرت عمر کہنے لگے میرے پاس تو پیسے نہیں ہیں، تنخواہ میں تو مشکل سے روٹی پوری ہوتی ہے، کہاں سے لے کر دوں؟ تو تھوڑی دیر خاموش رہی بیگم، پھر کہنے لگی آپ ایسا کریں اگلے مہینے کی سیلری ایڈوانس لے لیں، اس سے میں کپڑے لے لیتی ہوں اور روٹی کا خرچہ میں مزدوری کر کے گھر بیٹھے مزدوری کر کے چلا لوں گی، آپ 1 مہینے کی تنخواہ ایڈوانس لیں۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز واحد خلیفہ ہیں جن کے دور میں 3 بر اعظم میں زکوٰۃ لینے والا باقی نہیں بچا تھا۔ یہاں لاہور میں ان کی حکومت کے نیچے تھا، جنوبی اسپین فرانس ان کے حکومت کے نیچے تھا، کاشغر تک ان کے حکومت کے نیچے تھا، استنبول کے دروازوں تک ان کی حکومت تھی۔ 3 بر اعظم میں ایک آدمی زکوٰۃ لینے والا نہ بچا، اور اپنا حال یہ ہے کہ بیگم سے کہہ رہے ہیں پیسے کوئی نہیں، کپڑے کہاں سے لے کر دوں؟ اور بیگم طریقہ بتا رہی ہے کہ آپ اگلے مہینے کی تنخواہ ایڈوانس لے لیں، اس سے میں کپڑے لے لوں گی اور چولہے کا خرچہ، روٹی کا خرچہ میں گھر بیٹھ کے مزدوری کر کے کما لوں گی۔ تو حضرت عمر کہنے لگے ہاں یہ ٹھیک ہے۔ باہر آئے وزیر خزانہ مزاحم، انہیں بلایا کہ بھائی ہمیں اگلے مہینے کی تنخواہ ایڈوانس چاہیے، یہ تنخواہ والے لوگ بیٹھے ہوئے تنخواہیں لیتے ہیں۔ اس نے کاغذ قلم آگے رکھ دیا، کہا حضرت یہاں لکھ کے دے دیں آپ 1 مہینہ زندہ رہیں گے میں تنخواہ دے دیتا ہوں، آپ مجھے لکھ کے دے دیں آپ 1 ماہ زندہ رہیں گے میں آپ کو تنخواہ دے دیتا ہوں۔ چپ کر کے اٹھے، ایک لفظ نہیں بولے، گھر گئے۔ حضرت اپنی بیگم فاطمہ سے کہا بیگم بچوں سے کہہ دو کہ باپ کے پاس کپڑے لے کر دینے کی سکت نہیں ہے، اور خزانے ایسے بھرے پڑے تھے کہ زکوٰۃ لینے والا کوئی نہیں تھا۔ عید کی نماز ہوئی، نماز کے بعد جب ساری فیملی ملنے آئی اور بچے بھی ملنے آئے تو ان کو دیکھ کر ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ کہنے لگے بچوں آج تمہیں دکھ تو ہوگا اپنے باپ پر کہ ایک جوڑا کپڑا بھی لے کر نہ دیا عید کا۔ تو ان کے ایک بیٹے نے کہا ابا جان آج ہم بڑے خوش ہیں، ہمارا سر اونچا ہے کہ ہمارے باپ نے مسلمانوں کے مال پہ ڈاکہ نہیں ڈالا، ہمیں قربانی کا بکرا بنایا، لیکن مسلمانوں کے مال میں خیانت نہیں کی۔ یہ ان کا طرز حکومت تھا، اس طرح انہوں نے حکومت کی۔ گھر میں تشریف لائے تو بیٹیوں سے بات کی تو انہوں نے منہ پہ ایسے دوپٹہ رکھا ہو، منہ پہ دوپٹہ رکھ کے بات کرے تو فرمانے لگے کپڑا تو ہٹاؤ، دوپٹہ کیوں رکھا ہوا ہے؟ تو گھر کی خادمہ زور زور سے رونے لگی، کہنے لگی امیر المومنین آج آپ کی بیٹیوں نے کچا پیاز توڑ کے روٹی کھائی ہے تو وہ اس کی بو ہے منہ میں، آپ کو بو سے نفرت ہے اس لیے منہ پہ کپڑا رکھ لیا۔ تو حضرت عمر اتنا روئے کہ ان کی داڑھی تر ہو گئی۔ کہنے لگے آخر میں جب تھوڑا آسرے میں آئے کہ میری بیٹیوں تمہارا باپ تمہیں بڑے اچھے کھانے کھلا سکتا ہے لیکن میں جہنم کو برداشت نہیں کر سکتا، میں جہنم کی آگ برداشت نہیں کر سکتا۔ اب مرنے کا وقت آ گیا۔ جب وہ گورنر تھے تو 60 اونٹوں پہ ان کا سامان چلتا تھا، اور جب وہ امیر المومنین بنے تو عیادت کے لیے لوگ آ رہے تھے تو سالے عیادت کے لیے آئے، فاطمہ کے بھائی کپڑے دیکھے امیر المومنین کے تو بہن کو ایک طرف کر کے فرمایا، بڑے نیک سرداروں میں سے تھے یہ مسلمہ بن عبد الملک، کہنے لگے امیر المومنین کے کپڑے تبدیل کروا دو، لوگ پوچھنے آ رہے ہیں تو میلے کپڑے اچھا نہیں لگتا۔ کہا جی بھائی کرواتی ہوں۔ اگلے دن جب وہ حال پوچھنے آئے تو پھر وہی کپڑے تھے تو انہوں نے ان کو الگ جا کر کہا بہن میں نے تمہیں کہا تھا کپڑے بدلوا دیتی، کیوں نہیں بدلوائے؟ تو وہ رونے لگی، کہنے لگی کہاں سے بدلواؤں، جوڑا ہی ایک کہاں سے بدلواؤں؟ اور حکومت کتنی تھی؟ 3 بر اعظم، 3 بر اعظم کی حکومت۔ ہمارا تو پٹواری امان کا نہیں ہے، وہ 3 بر اعظم کی سلطنت لے کر ایک جوڑے میں اللہ سے ملنے جا رہے ہیں۔ جب ان کا انتقال ہوا
سلیمان بن عبد الملک کی ڈیڈ باڈی جب قبر کے قریب لائے اتارنے کے لیے تو ایسے ایسے ہلنے لگا، اس کا پورا جسم ہلنے لگا۔ تو اس کے بیٹوں نے کہا کہ ہمارے ابا زندہ ہیں۔ تو حضرت عمر نے فرمایا بیٹو زندہ نہیں ہے، عذاب قبر جلدی شروع ہو گیا ہے، عجل اللہ بالعقوبہ، قبر کی پکڑ پہلے شروع ہو گئی ہے، چھپاؤ اپنے باپ کو جلدی۔ جب عمر بن عبدالعزیز کی ڈیڈ باڈی قبر کے قریب کی گئی اور ان کا بھائی اتارو بھائی، وہ باتیں شروع ہو جاتی ہیں، رومال ڈالو، چادر پکڑو، ادھر سے پکڑو، تو ایک دم ایسے ایک پرچہ ہوا میں اڑتا ہوا سب نے دیکھا، وہ آتے 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 یوں آ کے حضرت عمر کے سینے پر گر گیا۔ سب دیکھ رہے ہیں۔ جب پرچے کو اٹھا کے دیکھا گیا تو اس پہ ایک سطر پہ لکھا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور دوسری سطر پہ لکھا تھا براءۃ من اللہ لعمر بن عبد العزیز من النار، یہ عمر کے لیے جہنم کی آگ سے نجات کا پروانہ۔ 3 بر اعظم کی سلطنت لے کر وہ جنت کا پروانہ لے کر دنیا سے گئے۔ جب ان کو قبر میں اتارا گیا تو انہوں نے رجا بن حیوہ سے فرمایا تھا 3 بادشاہوں کے چہرے دیکھے قبلے سے پھر گئے، رنگ کالے پڑ گئے، مجھے تم نے دیکھنا ہے کہ کیا ہوتا ہے۔ تو رجا فرماتے ہیں جب میں قبر میں اترا اور ان کے کفن کی گرہ کو کھول کے دیکھا تو چہرہ قبلے کی طرف فکس تھا، اور مجھے یوں لگا جیسے 14ویں رات کا چاند قبر میں اتر آیا۔ میرے عزیزو، طلبہ و طالبات، اللہ کو اپنی منزل بناؤ، اللہ کو اپنی منزل بناؤ، اللہ کو